کہ بھائی روزے کی حالت میں کیا پرائیویٹ پارٹ شرمگاہ کے اطراف جو بال جس کو نکالنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس کی مدت کتنی ہے 40 دن از دا لمٹ، اور 40 دن یا اس سے پہلے نکالنا یاد رکھیے. تو پرائیویٹ پارٹ کے بال، شرمگاہ کے بال، مرد ہوئے عورت تو دونوں نکال سکتے ہیں، اور دونوں بھی وہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں. ریزر کا یوز ہو سکتا ہے، اسی طرح جو ہے ریزر بلیڈ کا یوز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح جس کو کہتے ہیں عام زبان میں. تو ریزر بلیڈ انڈیویجولی اس طرح استعمال کر سکتے ہیں، کریمز لگا سکتے ہیں، پیسٹ لگا سکتے ہیں، اسٹرپس یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کریمز وغیرہ سے بھی نکالتے. اسٹرپس معلوم ہے آپ کو، پٹیاں چٹکائی جاتی ہے اور اکھاڑ لی جاتی ہے. شریعتاً اس میں کوئی ممانعت نہیں، یاد رکھیے. یہ آپ چوائس ہے، جو تکلیف برداشت کر سکتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے اس میں. لیکن ان تمام میں ایک چیز یاد رکھیے، صرف وہ آدمی خود کر سکتا کہ اور اس کے لیے نہیں کر سکتا ہے. یہ کام صرف وہ آدمی خود کر سکتا کہ اور اس کے لیے نہیں کر سکتا ہے. اس کی وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل بہت مسائل ہو چکے ہیں، اور بیوٹی پارلر کے نام پہ لوگ بہت ساری چیزیں غیر غلط کر رہے ہیں، جس میں نتیجہ کہ یہ بھی ہے کہ اسٹرپس کے ذریعے بالوں کا نکالنا بیوٹی پارلر جا کے تو کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ آپ کو ہی کرنا اگر کرنا ہے تو. ٹھیک ہے، یہ سب جائز ہے. لیکن اس میں مستحب کیا ہے؟ مستحب ہے، یاد رکھیے، صاف کرنا. بغل کے بال کے لیے بھی ریزر یوز کر سکتے، سیزر یوز کر سکتے، بلیڈ یوز کر سکتے، اس کو اسٹرپس لگا کے اکھاڑ سکتے. لیکن اس کے لیے مستحب کیا ہے؟ اکھاڑنا. بغل کے بالوں کو اکھاڑنا مستحب ہے، زیر ناف کے بالوں کو صاف کرنا مستحب ہے. لیکن ریزر، کریمز، بلیڈ، سیزر اور سب کچھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بیسیکلی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کریمز تھے کہ ہیئر ریموونگ کریمز؟ ثابت کر دیا کرتے تو پھر صحابیت کیسے کرتی ہوں گی؟ یہی تھا طریقہ، ریزر کا یوز. یہی تھا طریقہ، ریزر کا یوز. کوئی دوسرا طریقہ ہی نہیں تھا ان کے پاس. ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے، جن کو سولی پر چڑھا دیا گیا. جب ان کو سولی پر چڑھا گیا اور جس گھر کے اندر بند تھے، تو انہوں نے اس گھر کی مالکن سے، عورت سے کہا کہ مجھے وسترا چاہیے استعمال کے لیے، اور اس نے اپنا وسترا دیا. پہلے زمانے میں وستروں کو بلیڈ نہیں آتی تھی، معلوم نا آپ کو، وہ لوہے کا ہوتا تھا اور اسی کو دھار لگاتے تھے. یہ تقریباً 1960-70 تک استعمال ہوتا رہا. وہ ایک ہی لوہے کا ٹکڑا، اس کو دھار لگاتے تھے، سب کو یوز ہوتا تھا. بعد میں بیماریاں وغیرہ عام ہوئی تو گورنمنٹ نے اس پہ بین لگا دیا اور کہا کہ ہر کسی کے لیے ایک نئی بلیڈ. اب تو اتنے شیونگ بلیڈ وغیرہ آسانی سے آ چکے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اس زمانے میں تو یہ کریمز نہیں تھے، اسٹرپس نہیں تھے، کھینچ کے نکالنے کا طریقہ نہیں تھا. پھر بتائیے، پھر یہی تھا طریقہ. اسی لیے حدیث کے اندر لفظ جو ہے تستحدا، جب تک کہ وہ لوہے کا استعمال نہ کر لے. پھر میں اور آپ کون ہوتے یہ بولنے والے نہیں. اور کریمز اور یہ جو پیسٹ اور یہ اسٹرپس ہوتے ہیں نا، یاد رکھیے بہت نقصان دہ ہے. میری بات کو یاد رکھ لیجیے، بہت نقصان دہ. جلد کو کالا کر دیتے ہیں، اور آلریڈی وہ ایک سینسیٹیو اسکن ہے، اس کے اندر ایسی چیزوں کا استعمال اگر کرتے بھی ہے کوئی تو بہت مہنگی والے استعمال کریں. کریم سے بیٹر میں کہوں گا پھر